بین الاقوامی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایران نے ہر قسم کی جو کمیونیکیشن ہے، پیغام رسانی ہے امریکہ کے ساتھ، اس کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اور غور کر رہے ہیں کہ وہ ہرمز کو بھی اور ممکنہ طور پر باب المندب کو بھی مکمل طور پر بلاک کر دیں۔ اور یہ کر اس لیے رہے ہیں کیونکہ لبنان کے اندر اسرائیل نے بہت بڑے حملے کا آغاز کر دیا، اور پہلے ہی وہ لبنان کا، جنوبی لبنان کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس کے اوپر قابض ہے، کئی ہزار لوگوں کی شہادت میں ملوث ہیں۔ وہاں لتانی ریور ہے، تو لتانی ریور کے کنارے تک تو وہ پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے، لیکن اب وہ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور وہاں پر ایک صلیبی جنگوں کے زمانے کا قلعہ ہے، اس کے اوپر آج انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے قبضہ کر لیا، اور مزید علاقوں کے اوپر وہ وہاں سے اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو سویلینز ہیں وہاں سے علاقوں کو خالی کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ اسی طریقے سے جو غزہ کا 70% علاقہ ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قابض ہو جائیں گے، اسرائیلی فوجوں کو نیتن یاہو نے اس کا حکم دے دیا، اور اس کے اوپر پوری دنیا خاموش ہے۔ کچھ ایک دو چھپے چھپائے آپ کو بیانات نظر آ جاتے ہیں یورپین یونین کے کہ اسرائیل رک جائے، اس اقدام سے باز آ جائے، لیکن جتنی شدت اس کو اگر کسی مسلم دنیا کے ملک نے یہ کام کیا ہوتا اس میں نظر آتی، وہ شدت یا وہ تیزی یا وہ دعویٰ کہیں نظر نہیں آتا۔ یونائٹڈ نیشنز نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوجی جو ہے وہ جنسی نوعیت کے جرائم میں ملوث ہے، اور اس کو ایک بلیک لسٹ کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ شامل کر دیا، اور یہ غزہ کے حوالے سے ابھی باقی علاقوں کی تفصیلات آئیں گی تو وہ مزید اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی یورپ پورا خاموش ہے، امریکہ پورا خاموش ہے، بلکہ وہ ابھی بھی اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ جو کچھ وہ ایران میں کر رہا ہے، غزہ میں کر رہا ہے، لبنان میں کر رہا ہے۔ فرانس نے آج کہا کہ UN سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہونا چاہیے، یورپ سے ایک دو ملکوں نے کہا کہ جنگ رکنی چاہیے، لیکن کوئی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ویسے ہی وہ اسلحے کی خرید و فروخت، مالی لین دین، سب چیزوں کے اندر وہ بڑے خوش ہیں کہ ان کے ساتھ اسرائیل کے مراسم ایسے ہی چلتے رہیں۔ مسلم دنیا کو اس کے اوپر کچھ کام کرنا پڑے گا، خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو جتنا ظلم وہ غزہ میں کر رہا ہے، جو اب لبنان میں کر رہا ہے، وہ جو گریٹر اسرائیل کے عزائم ہے وہ ویسے ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔ ایران کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھیں گے، اس کے بعد ایک دم سے تیل کی قیمتوں میں آگ لگ گئی ہے، کوئی $100 کے قریب پہنچنے والی ہیں، کوئی $93-94 پہ WTI چلا گیا جو امریکی مارکیٹ کے خام تیل کی قیمتیں، اور اسی طریقے سے جو برینٹ کروڈ جو یورپ کی مارکیٹ کی پرائس ہے وہ 96-97 کے قریب پہنچ گئی ہے، اور اسی طریقے سے سٹاک مارکیٹ ان کی جو ہے وہ دباؤ میں آ گئی ہیں۔ تو یہ دنیا کو معلوم ہے کہ کس ڈائریکشن میں جائیں گے، کون سا تباہی والا راستہ ہے، اگر یہ بات چیت ٹوٹتی ہے تو کس طرف آگے بڑھنا ہے، لیکن ابھی تک درست راستے اور درست چوائس لینے میں US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ لاسٹ ویکینڈ کے اوپر جو خبر تھی کہ ہم ایک معاہدے کے قریب ہیں اور ہرمز کھولنے کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور وہ جب گئے اپنے اسی سچویشن روم میں جس کے بعد توقع تھی کہ شاید وہ معاہدے کے حوالے سے کچھ اعلان کریں گے، تو نیتن یاہو کبھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ معاہدہ ہو جائے۔ تو جو کمیونیکیشن ان کی اپنے اتحادیوں سے ہوئی، جو یقیناً اس کے اندر سب سے زیادہ وزن اسرائیل کا ہوگا، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ بیک آؤٹ کر گئے اس سے، اور دوبارہ مزید سخت شرائط کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ بار بار ہو رہا ہے، ایک قدم آگے بڑھتے ہیں پھر دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اس دفعہ صورتحال مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ خراب ہے۔ امریکہ کے پاس حملہ کرنے کی بھی چوائس نہیں ہے، اور معاہدہ کرنے کے لیے وہ لگتا ہے کہ وہ ول پاور نہیں ہے جو اس کو درکار ہے، کیونکہ جو دعوے اور جو کلیم تھے کہ ہم سب کچھ لے کے وہاں سے اٹھیں گے وہ کچھ مل نہیں پا رہا۔ اور آج تو بی بی سی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ، تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 20 سے زائد 20 یا 28 تک ایسی ملٹری سائٹس ہیں ان کی اس علاقے کے اندر، چھاؤنیاں ان کی امریکہ کی، جن کو ایران نے اس جنگ کے دوران نقصان پہنچایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جس انٹرنیشنل سیٹلائٹ سے وہ امیجز حاصل کرتے تھے پلانٹ، اس کو بھی امریکہ نے کہا کہ یہ رک جائیں، ابھی آپ نے کسی نیوز آرگنائزیشن کو یہ امیجز نہیں دینے، لیکن انہوں نے جو اویلیبل امیجز تھے اور جو دوسرے انڈیپینڈنٹ سورسز سے وہ لے سکتے تھے اس کو لیتے ہوئے تصدیق کی کہ 20 کم از کم اور 28 تک مختلف سائٹس ہیں جس میں ان کی وہ تھرڈ میزائل سسٹم، جس کے وہ بہت بڑے دعوے دار ہیں، $1 ارب کا سسٹم ہے کہ اس سے جدید نظام ہے کوئی نہیں ایئر ڈیفنس کے لیے، تو اس کی سائٹس کو بھی تباہ کرنا اس کے اندر شامل ہے۔ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے لبنان والی اور ایران کی اناؤنسمنٹ، آپ کا تجزیہ اس کے حوالے سے؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل کامیاب ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایران کے اوپر حملہ کروایا جائے، اور اسے کچھ اہداف تھے ایران کے حوالے سے، لیکن اصل اس کے لبنان اور غزہ اور مقبوضہ فلسطین کے حوالے سے، اس میں اسے پہ کامیابیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں سب سے جو اس کا بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی توجہ جو ہے اس وقت
ایران کی طرف مبذول ہو گئی ہے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ایک قسم کا اس کے لیے، اور امریکہ نے اسے پروٹیکٹیو کور دیا ہوا ہے ان دا نیم آف سو کالڈ سیز فائرس، اور ان میں سے جو نہ غزہ کی سیز فائر کام کر رہی ہے نہ جو ہے لبنان کی ہے، کیونکہ وہاں جو لبنان میں اور غزہ دونوں میں اس کے آپریشنز بیک وقت آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ ایک نئی اسٹریٹجک ریالٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی غزہ میں کوئی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو عرب ورلڈ میں بڑا شدید رد عمل ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے لبنان میں جب بھی ان کی پیش قدمی ہوتی تھی اسرائیلی فوجوں کی یا کوئی اس قسم کا کوئی قدم وہ اٹھاتے تھے تو نہ صرف مزاحمت ہوتی تھی بلکہ رد عمل ہوتا تھا۔ اس وقت انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ خود عرب دنیا میں اور خاص طور سے خلیجی ریاستوں میں تقسیم پیدا کر دی ہے، اور وہ خاص طور سے یو اے ای جو ہے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے عرب وائسز کو میوٹ کر دیا ہے، اور ان کا جو بھی آپریشنز چل رہے ہیں وہ لبنان اور غزہ میں وہ بغیر کسی ریزسٹنس کے چل رہے ہیں۔ وہ مطلب ہے یعنی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جو کسی قسم کی جو سفارتی مزاحمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ صورتحال پوری کی پوری جو ہے خطے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کل ہی وزیر اعظم نتن یاہو نے بیان دیا ہے کہ ہمارے حملے یعنی جو اسرائیل کے حملے ہیں وہ لبنان میں، شام میں اور غزہ میں بیک وقت جاری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ حملے جو ہے اسرائیل کو اس کی سلامتی کے لیے جو ہے ایک قسم کی سیکیورٹی بیلٹ ہے۔ یہ جو سارے کا سارا ہے یہ سیناریو، جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا کہ کس طریقے سے گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے میں فٹ ہوتا ہے، تو یہ صورت حالیہ کہ اس کی وجہ سے جو ایران کا رد عمل آیا ہے وہ فطری ہے، اور انہوں نے بار بار دہرایا تھا کہ اس وقت جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ امریکہ کے سامنے موجود ہے اور اس کے وہ ایڈٹس کے لیے دوبارہ جو ہے تہران بھیجا ہوا ہے، اس میں بھی جو ان کی شرط اول تھی وہ جامع جنگ بندی کی تھی، جزوی جنگ بندی کی نہیں تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے نا انہوں نے لبنان کو شامل کیا ہوا تھا۔ لیکن لبنان میں جیسے آپ نے خود نقشہ کشی کی کہ ایک فل فلیجڈ جنگ وہاں جاری ہے اور تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں پورے کے پورے بیروت کے ساؤتھ میں بھی۔ پہلے آپ نے لتانی ریور کا ذکر کیا، بوفورٹ کاسل کا ذکر کیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے بیروت میں کہ وہ 3400 کے قریب لوگ مار چکے ہیں، کوئی تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں، اور پھر یہ کہ وہ بیروت کے ساؤتھ میں حملے جاری ہیں۔ امریکہ نے یہ ایک قسم کی سہولت کاری کی ہے ان کے لیے کہ ویسے ان کے جو مذاکرات بھی چل رہے ہیں جو لبنانی حکومت اور اسرائیل کے نمائندوں کے درمیان واشنگٹن میں، لیکن اصل میں وہ ایک کور ہے جس کے نیچے جو ہے اسرائیل اپنے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے دو طرف جو ہے ایک یلو زون قائم کی ہوئی ہے یہاں لبنان میں، اور دوسری طرف جو ہے غزہ میں اس نے بلو زون قائم کی ہوئی ہے۔ بلو زون جو ہے وہ تقریباً 60 سے 65% علاقے کے اوپر قبضے میں ہے، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے وہاں بیریئرز کھڑے کر دیے ہیں جس لائن کے مطلب عملاً انہوں نے غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کا یہ منصوبہ کہ اگر جنگ بندی کل ہو بھی جاتی ہے تو جو اسرائیل ہے وہ اب لبنان میں جو اس کا مقبوضہ علاقہ ہے اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس صورتحال میں ایک دفعہ پھر جو مذاکراتی عمل تھا یا ثالثی کا عمل تھا وہ مخدوش ہو گیا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے اگرچہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو جائے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط ہو جائے، لیکن ان حالات میں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے بس یعنی اسرائیل کے ہاتھوں بے بس نظر آ رہے ہیں۔